السلام علیکم۔ قانون سے آگاہی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کسی دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ آج حق شفے کا موضوع ہے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے ہم کہ اصل یہ ہے کہ حق شفا جو ہے یہ ایک اسلامک لا ہے، اور حق شفا جو ہے کون سی ایسی جائیدادیں ہیں جن کے اوپر حق شفا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں حق شفا جو ہے وہ جو گفٹ پراپرٹی کر دی جاتی ہے کسی کو بغیر کسی رقم کے، اس کے اوپر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو گفٹ کی گئی ہے لیکن اس میں سے کچھ رقم لی گئی ہے یا پوری رقم لی گئی ہے بالعوض ہے، یعنی وہ اس کے اوپر حق شفا ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی کسی خاتون کو نکاح نامہ میں حق مہر میں دی گئی ہو اور وہ اس کے نام منتقل ہوئی ہو تو وہ اس پر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی پراپرٹی جو وراثت کے اندر کسی کو منتقل ہوئی ہو وہ اس کو اوپر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی پراپرٹی جو بذریعہ وصیت منتقل ہوئی ہو اس کے اوپر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی قتل کے بدلے میں صلح میں اگر کوئی پراپرٹی کسی کو دی گئی ہے کہ کوئی قتل ہو گیا اور پھر ان کا راضی نامہ ہوا اور اس صلح کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی دی گئی ہے تو وہ جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر بھی حق شفا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ جائیدادیں ایسی ہوتی ہیں جو بذریعہ عدالت کسی کے نام پہ منتقل ہوتی ہیں۔ مطلب فرض کریں کسی بندے نے بینک سے لون لیا ہوا ہے تو وہ جو بینک کو لون واپس نہیں کرتا تو وہ پھر جو پراپرٹی اس کی رہن رکھی ہوتی ہے وہ پھر اس پہ جب کیس چلتا ہے تو عدالت ڈگری کر دیتی ہے، اور یا کسی کی رقم دینی ہے اور وہ پھر ڈگری اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ تو ایسی پراپرٹی جو بذریعہ عدالت جو ہے کسی کے نام پہ منتقل ہوئی ہو اس کے اوپر بھی جو ہے حق شفا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ حق شفے کا جو قانون ہے، سارے کیس ہی مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ جو حق شفے کا جو قانون ہے یہ بہت ٹیکنیکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ جو ہے یہ ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کون لوگ جو ہے وہ حق شفا کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ حق شفا جو 3 قسم کے لوگ ہیں جو حق شفا کر سکتے ہیں، اور ان کو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے شفیع شریک، ایک ہوتا ہے شفیع خلید، اور ایک ہوتا ہے شفیع جار۔ شفیع شریک جو ہے جس کو ہم کو شرر کہتے ہیں، مطلب کوئی ایسی پراپرٹی جو بلڈ ریلیشن کے بیچ میں ہے، جو بھائی بہن ہیں آپس میں یا والد کے نام سے بچوں کے نام پہ آئی ہے، کوئی ایسی پراپرٹی ہے تو وہ جو کو شیئرر جو ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، شفیع شریک جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ ایسی جائیداد کے اوپر حق شفا کر سکتے ہیں۔ پھر ایک شفیع خلید ہوتا ہے، وہ جو بندہ ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، فرض کریں کہ کوئی ایسی جو جائیداد ہے اس کے اندر سے مشترکہ کوئی پانی کا نالا چل رہا ہے یا اس کے اندر جو ہے کوئی راستہ ہے مشترکہ، تو جس کی بنیاد پر وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرا اس پہ حق شفا ہے کیونکہ اس میں سے میرا راستہ جو ہے وہ آ رہا ہے اس زمین سے تو میں لوں گا، یا نالا آ رہا ہے پانی کا تو وہ کہتا ہے کہ میرا اس پہ حق ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے شفیع جار۔ جو شفیع جار ہے وہ مطلب وہ بندہ ہوتا ہے جو قریب رہ رہا ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے اس جائیداد کے۔ زیادہ تر جو ہے نا یہ جو حق شفا ہے یہ زرعی زمینوں پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ شہری اور کمرشل جو پراپرٹیز ہیں اس پر حق شفا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کے برابر میں کوئی پراپرٹی تھی، وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ حق شفا ہے، وہ اس پراپرٹی کو خریدنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو کوئی بیچ دیتا ہے تو اچانک کسی محفل میں وہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بندہ اس کو بتاتا ہے کہ جناب وہ فلانی جو پراپرٹی ہے وہ تو ایک فلاں بندے نے جو ہے نا خرید لی ہے وہ اور اس نے بیچ دیا، تو ایک دم جو شفیع شریک ہے جو کہتا ہے کہ یا شفیع خلید ہے یا شفیع جار ہے جو بھی ہو، وہ ایک دم کھڑے ہو کر کہتا ہے ان سب کے سامنے کہ بھائی یہ تو پراپرٹی میں نے خریدی تھی، میرا اس پہ حق شفا ہے۔ تو ایک دم جب وہ یہ کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں اس کو جمپنگ ڈیمانڈ کہتے ہیں، کہ جس کو جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ ایک دم اعلان کرے گا کہ یہ تو میں لینا چاہتا تھا۔ تو وہ اس ٹائم جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس بندے کو معلوم ہوتے ہی اس نے ایک دم اعلان کیا تھا کہ اس پر میرا حق شفا ہے۔ اور دوسری بات، اور اسی ٹائم پھر اس کے بعد جب وہ یہ کر دے گا تو اس نے پھر 14 دنوں کے اندر اندر ایک نوٹس جو ہے وہ بھیجنا ہے اس کو، اور اس کے اندر نوٹس میں ہر بار لکھنی ہے کہ مورخہ فلاں تاریخ فلاں سال فلاں وقت فلاں مہینہ
اتنے بجے میں فلاں جگہ بیٹھا تھا، اس میں یہ لوگ شریک تھے، اور وہاں پر جو ہے مجھے پتہ چلا فلاں تاریخ کو کہ جی آپ نے وہ پراپرٹی جو ہے نا وہ بیچ دی ہے، اس پر میرا حق شفا ہے۔ تو مطلب اس میں ایک ڈیٹیل آپ دے کر اس کو ایک نوٹس بھیجیں گے 14 دن کے اندر اندر، تو وہ نوٹس اس کو چلا جائے گا۔ تو وہ جو نوٹس آپ بھیجیں گے اس کو بائی ڈاک بھیجیں گے، اس کی رسید بھی پاس رکھیں گے، اور وہ ڈاکیا جو نوٹس اس کو پہنچائے گا وہ بھی آپ کے مقدمے میں ایک ضروری گواہ ہوگا جو مقدمے میں پیش ہوگا۔ اور پھر یہ جو مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے کو آپ کے علم میں آتے ہی 120 دنوں کے اندر اندر آپ نے اس کو دائر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کو علم میں آتے ہی 120 دنوں کے اندر دائر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا جو کیس ہے وہ پھر آپ کا رائٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ کو اس جائیداد کی جو قیمت ہوتی ہے، جتنے کی وہ رجسٹری ہوئی ہے، اس کا 1/3 جو ہے وہ آپ کو عدالت کے اندر عدالت کے حکم سے جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو کہ میں نے کہا آپ تک پہنچائی جائے۔ تو السلام علیکم۔